یعنی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں، محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ ایسے میں زینب والا ناطق گزرا ایک حویلی کے دروازے کے سامنے سے۔ اس حویلی کے دروازے کے اوپر ایک بام ہے جس پہ اس حویلی کی مالکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ کنیزوں نے آ کے حویلی کی مالکہ سے کہا، مالکہ چلو تماشا دیکھنے چلے۔ کہا کیا تماشا؟ کہا کچھ قیدی آئے ہیں، ان کا تماشا دیکھتے۔ جیسے ہی قیدیوں کے تماشے کا لفظ سنا، ایک بار ام حبیبہ نے کلیجہ پکڑ کر کہا، میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھوں گی، اس لیے کہ جب میں سیدہ کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو میری بیوی زہرا نے مجھ سے کہا تھا کہ اے ام حبیبہ سب کچھ دیکھنا لیکن کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اجرکم علی اللہ، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھوں۔ کنیزوں نے کہا بیوی قیدی بڑے لٹے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، بڑے بےکس قیدی ہیں، آپ کی کچھ دعائیں بھی ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ ام حبیبہ گھر کے بعد سے زمین پر آئی، دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا کہ زینب کا ناطا ام حبیبہ کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اسی وقت سکینہ نے اپنے بندے ہوئے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے اور پھوپھی کے رخسار پر پھیر کر کہا، پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ پھوپھی اماں کا اجازت ہے کہ میں کوفے والوں سے پانی مانگوں؟ ابھی یہ لفظ سکینہ نے کہا تھا کہ ام حبیبہ نے بچی کی تشنہ کامی کو محسوس کیا، فوراً کنیزوں سے کہا جامِ آب لے کر آؤ۔ ایک جامِ آب آیا، ام حبیبہ نے اپنے ہاتھ میں جام لیا، آگے بڑھی اور یہ کہہ کے سکینہ کی طرف جام بڑھایا، لو اے قیدی بچی میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی، میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی۔ اب مجھے بتائیں صاحبان اولاد کہ سکینہ پر کیا گزری ہوگی جب اپنے بابا کا نام کتنے احترام سے سنا ہوگا۔ سکینہ کا گلے کا پھٹ گیا، ویسے ہی بندے ہوئے ہاتھ سکینہ نے آگے بڑھا، جامِ آب اپنے ہاتھ میں لیا اور ابھی ہونٹوں سے لگایا ہی چاہتے تھے کہ زینب نے کہا، نہیں بیٹی ایسے نہیں، پہلے اس مومنہ سے پوچھ لو اس کی کوئی دعا بھی ہے۔ حبیبہ نے کہا ہاں میری دعا ہے، دعا کرو میرا شوہر جلد گھر واپس آ جائے۔ سکینہ نے دعا کی، پروردگار اگر اس کا شوہر حق پر ہے تو جلد از جلد واپس آ جائے۔ علی کی بیٹی نے کہا آمین۔ سکینہ نے کہا کوئی دوسری دعا بھی ہے؟ کہا ہاں دوسری دعا ہے، دعا ہے۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا دعا یہ ہے، آہستہ سے ام حبیبہ نے سکینہ کے قریب آ کر کہا کہ دعا یہ ہے کہ دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو، جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ کریم حسین کی کریم بیٹی ایک بار آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار اس مومنہ کے بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا۔ زینب نے کہا آمین۔ اب سکینہ نے کہا کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہا ایک آخری دعا ہے۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا دعا کرو بہت عرصہ ہو گیا اپنی شہزادی کی زیارت نہیں ہوئی، اپنی آقا کیا سن رہا ہے میرے عزیزوں، اپنی آقا زادی کی زیارت نہیں ہوئی۔ اب اس سے پہلے کہ سکینہ کو پوچھتی، چہرہ بالوں سے ڈھپا ہوا ہے، ایک بار زینب نے پوچھا اے مومنہ تیری شہزادی کا نام کیا ہے، تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ ام حبیبہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کیا غضب کرتی ہو، کیا غضب کرتی ہو، نام محرموں کے مجمع میں میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتی۔ اچھا اگر اعلان نہیں لے سکتی تو میرے کان میں بتا دو کہ تمہاری بیوی کا نام کیا ہے۔ ام حبیبہ آگے بڑھی، زینب کے کان میں کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے، وہ رسول کی نواسی ہے، وہ حسین کی بہن ہے، وہ زین العابدین کی پھوپھی ہے۔ ایک بار زینب نے کہا اے مومنہ اگر زینب ابھی یہاں آ جائے تو کیا تم پہچان لے گی؟ اب منہ پر ہاتھ مار کر کہتی ہے کیا غضب کرتی ہو، عباس کی بہن اور بازار میں آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ عباس کی بہن بغیر عباس کے بازار میں آ جائے۔ ایک بار زینب نے بالوں کو